وہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے اور ہم ان کے اعتراضات کا صرف جواب دیتے رہیں گے، تو یہ کافی نہیں تھا۔ یہ جو کام ایمان یونین کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا آئینہ دکھانا، ان لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالنا، یہ بہت اہم تھا۔ الحمدللہ RRR جب بنا تو اتنا زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں، اور RRR اس کے علاوہ جتنے بھی سیریز آپ کے آ رہی ہیں اس پر RRR 1 ہو یا پھر 2 ہو، 3 کا بھی بڑی شدت سے انتظار ہے۔ ایکس مسلمز کے حلقوں میں ایک کھلبلی مچ چکی ہے، اور وہ لوگ ایک طرح سے لاجواب ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں، اور ان کے جو سپر چیٹس وغیرہ ہے وہ قریب بند ہونے کے ہیں۔ میں نے ہمارے علماء کے گروپ میں یہی رکھا تھا کہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ جو کام ہم لوگ نہیں کر پائے، الحمدللہ اس کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کیا ہے، جو اس وقت جہاد اکبر کہے یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ جانی بھی ہوں گا اور وہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں سے بھی ہماری یہی درخواست رہے گی کہ الحمدللہ کہ آپ لوگ بہت کام کیا اور اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جو کام کا طریقہ ہے، اس کو اگر باضابطہ طور پر خواص کو بھی اگر سکھایا جائے، جس طرح ہم علماء ہیں، قرآن حدیث کا علم تو الحمدللہ ہے، لیکن یہ جو باطل کو اس وقت جدید طریقے سے باطل کا مقابلہ کرنا، جدید طریقے سے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے، یہ یقیناً ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر بھی آپ کا کچھ کام ہوگا تو ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر اس کو سیکھیں گے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ کام کریں گے۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ دل سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر بالکل دل تک ڈال رہے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھے تھے، واللہ بتا رہا ہوں، ایک ہفتے تک میرے دل پر اس کا مکمل اثر رہا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھتا تھا، آپ لوگوں کے ویڈیوز شیئر کر رہا تھا، آپ لوگوں کے ویڈیوز کے تعلق سے ہی لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا۔ ایک ایسا اثر یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ اثر ہم لوگوں کے سینوں پر اللہ نے ڈالا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے ایمان یونین کے کام شروع کرنے سے پہلے کافی دنوں سے میں اور ہمارے کچھ ساتھی پریشان تھے ہم لوگ کہ یہ جو ایکس مسلمز کا فتنہ ہے، اس پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے یا پھر ہم لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا تھا۔ کئی سارے ہمارے علماء کی جو میٹنگز یہاں پر ہوا کرتی تھی، اس میں نے باضابطہ طور پر یہ بات رکھی ہے کہ ایکس مسلم کا جو فتنہ ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پر بہت زیادہ بات چیت ہوئی کئی سارے مشوروں میں، لیکن اچانک ایک دن میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے سٹریم پر تھا، تو میں نے وہاں پر ہمارے جو سیام بھائی ہیں تو ان کو میں نے وہاں پر دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب میں سیام بھائی کے اکاؤنٹ پر گیا تو آواز حق کے جو عامر بھائی ہیں ان کو دیکھا، پھر علینا بہن کے اکاؤنٹ پر گیا، تو وہاں میں نے سارے ایمان یونین کے جتنے بھائی اور بہن ہیں سب کو میں نے سبسکرائب کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ جو کام ہم نہیں کر پایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے دوسروں سے لے رہا ہے، تو ہمارے حصے میں جو ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں نے فوراً یہ کام کیا کہ جتنے ایمان یونین کے کام کرنے والے ہیں ان سب کے چینلز کے میں نے لنک ایک جگہ جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد الحمدللہ یوٹیوب پر ہمارے جو لوکل لینگویج ہے یہاں آندھرا پردیش انڈیا میں، تو اس میں ہمارا ایک چینل ہے جس میں 2 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، تو ہمارے 40-50 گروپ ہیں، تو ان تمام گروپس میں نے وہ سارے لنکس شیئر کیے، اور ہمارے لوکل میں جتنے علماء ہیں ان تمام علماء کے درمیان بھی میں نے وہ سارے لنکس شیئر کیے، اور کہا کہ الحمدللہ جس چیز کے لیے ہم لوگ کافی دنوں سے پریشان تھے،
اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست جماعت کو کھڑا کیا ہے. ان سب کے لیے دعا کیجیے اور ان کے جو چینلس ہے اس کو سبسکرائب کر کے رکھیے. اور خصوصاً جو نوجوان اس وقت بڑی تعداد میں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ان سے جوڑیے, انشاءاللہ کافی کام ہوگا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آپ لوگوں کے سٹریمز دیکھتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ شام میں 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک میری کلاسز چلتی ہیں, آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے میرا. لیکن 9 بجے کے بعد اکثر 9:30 بجے سے سٹریمز ہوتی ہے عامر بھائی کی یا پھر سیم بھائی کی. تو وہ جو باقی کی 1-2 کلاسز ہوتی ہے نا, وہ پڑھانا میرے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے سٹریمز کو چھوڑ کر. اللہ اکبر. نہیں واقعی الحمدللہ. تو جب سے میں ایمان یونین کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کو فالو کر رہا ہوں, اس وقت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی اطمینان ہے اور ایک بھروسہ ہو گیا کہ چلو الحمدللہ اب کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. اب ارتداد کو ہم لوگ آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں. کوئی بھی آ کر کہے کہ بھائی آپ کے اسلام ایسا ویسا ہے, تو ہم اب دلائل اس کے لیے لمبے چوڑے لانے کی ضرورت ہے. بس آواز حق دے دے ان کو, یا پھر سام اسٹلن, یا پھر یہ جتنے ایمان یونین کے بھائی اور بہنیں ان کے ویڈیوز رکھ دے ان کے سامنے, تو چلو کام ہو جائے گا الحمدللہ. اس طرح کا ایک اطمینان ہو گیا ہے. بس میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ سے بھی میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دنیا آخرت کی تمام تر بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی کام کرنے کا جذبہ اور بھی اللہ تعالیٰ تقویت نصیب فرمائے. ابھی گزشتہ 2 دن پہلے ہمارے شہر میں دارالعلوم دیوبند جو کہ ہمارے ملک کا مایہ ناز ادارہ ہے, وہاں کے جو تخصص فی الحدیث کے ذمہ دار اور بڑے استاذ ہیں وہ یہاں پر آئے تھے ہمارے یہاں. تو میں نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ جو مرتدوں کا جو فتنہ چل رہا تھا, حضرت اس پر الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. پہلے کچھ جیسے ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کام کر رہے تھے, ابھی ان کے ساتھ ایک ایسی ٹیم لگی ہے جو الحمدللہ بہت زوردار انداز میں کام کر رہی ہے. اس وقت مسلمانوں کو جس موضوع پر کام کرنا ہے, یعنی جو اندرونی اپنے اختلافات وغیرہ ہے ان تمام کو چھوڑ کر جو بیرونی حملے ہیں اسلام پر, اس پر جو کام کرنا ہے اس کو سمجھ کر ماشاءاللہ ایک زبردست جماعت کھڑی ہوئی ہے جو الحمدللہ کافی حد تک صرف 3 مہینے یا پھر 4 مہینوں کے کام کے ذریعے سے اتنا بڑا فتنہ ان لوگوں نے روک رکھا ہے کہ الحمدللہ حضرت آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو حضرت نے بھی فوراً کہا کہ یہ تو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ممکن ہے, بالکل جائز ہے اور کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے بھی دعائیں دی تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی. اور اس کے علاوہ جب میں نے یہ سارے لنکس ہمارے علماء کے گروپس میں شیئر کیے تو کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جو اعتراض کر رہا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. ماشاء ساروں نے تعریف کی اور ساروں نے کہا کہ ہاں اس کی ضرورت ہے, سب لوگ اس کو شیئر کیجئے, سب لوگ اس کو اپنے نوجوانوں تک, اپنے مقتدیوں کو, اپنے حلقے میں اس کو شیئر کیجئے, یہ علماء نے بتایا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو میں نے پچھلے کئی سارے سٹریمز میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی ایمان یونین کے ممبرس ہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جو یعنی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ غیر علمی بات ہے یا پھر یہ بات مضبوط نہیں ہے. الحمدللہ جتنے لوگ ہیں سارے اپنی بات مدلل اور مفصل رکھتے ہیں اور بہت زبردست طریقے میں رکھتے ہیں. ابھی الحمدللہ میرے جو چینل کے سپیکر ہیں وہ ہمارے یہاں کے لوکل زبان تیلگو بولتے ہیں, تو میں نے لاسٹ ٹائم ان کو بھی شیئر کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ بھی اپنے حلقے میں جتنے لوگ ہیں ان کو شیئر کریں. ان کا چینل تلگو اسلام تو نہیں ہے؟ جی تیلگو اسلام ہی ہے. واہ واہ واہ. وہ وہ تو مجھے عامر بھائی وہ آپ کے اتنے بڑے فین بن چکے ہیں, آپ کی وہ جو اسٹیٹس ویڈیو بنی تھی اس کو انہوں نے ہزاروں لوگوں میں شیئر کیا اور بہت زیادہ. ابھی ہم لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ سیم بھائی اس سے ملاقات کریں گے, اور لیکن چونکہ ابھی ہم لوگوں کا عمرے کا سفر ہے
اس لیے ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ عمرے کا سفر جیسے مکمل ہوگا پھر اس کے بعد ہم لوگ جا کر ملیں گے ضرور. اور بہت زیادہ الحمدللہ وہ بھی اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب لوگ اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب بھی میں آپ لوگوں کے چینلز بتاتا ہوں. اور میری بات سب کی میں کیا بتاؤں, میری اپنی بات یہ ہے کہ جب پہلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی مکمل دیکھی RRR1 جو تھی, اس وقت یعنی کمپیریٹیو اسٹڈیز جو ہے وہ ہم لوگ کرتے نہیں, یعنی ہم لوگ قرآن حدیث تک محدود رہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ہم لوگوں نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی. لیکن اب چونکہ زیادہ اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور لیکن ہم علماء اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہے. جب آپ کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس وقت اتنی ساری باتیں کھل کر سامنے آئی, اطمینان ہو گیا کہ چلو الحمدللہ اب اگر کوئی ہم سے بات بھی کر لے گا کمپیریٹیو اسٹڈیز کے سلسلے یا پھر کوئی بھی مذہب کے بارے میں تو اب ہم اس ویڈیو کو رکھ کر الحمدللہ آسانی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ حضرت. اس لیے کہ عامر بھائی اس کی بہت ضرورت تھی. دیکھیے وہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے اور ہم ان کے اعتراضات کا صرف جواب دیتے رہیں گے تو یہ کافی نہیں تھا. یہ جو کام ایمان یونین کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا آئینہ دکھانا, ان لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالنا, یہ بہت اہم تھا. الحمدللہ RRR جب بنا تو اتنا زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ سیم بھائی کی ایک ویڈیو بنی تھی ہمارے یہاں کا جو حیدرآباد کا ایک بہت بڑا فتین ہے جس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. وہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ریسنٹلی جب اس نے گستاخی کی تو اس پر سیم بھائی نے ایک زبردست ویڈیو بنائی بہت دلائل کے ساتھ. تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس پر کاؤنٹر نہیں آیا. حالانکہ وہ لوگ کاؤنٹر بنائے بغیر رہتے نہیں, کاؤنٹر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی کاؤنٹر تھا ہی نہیں الحمدللہ. بہت مضبوط ویڈیو تھی, بہت مضبوط جی ویڈیو تھی وہ. جی. اور RRR اس کے علاوہ جتنے بھی سیریز آپ کے آ رہی ہیں اس پر RRR1 ہو یا پھر 2 ہو, 3 کا بھی بڑی شدت سے انتظار ہے. تو وہ جو آ رہی ہے الحمدللہ اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ ان کے حلقے میں ان کے جو ایکس مسلمز کے حلقوں میں ایک کھلبلی مچ چکی ہے اور وہ لوگ ایک طرح سے لاجواب ہو چکے ہیں اور پریشان ہیں. اور ان کے جو سپر چیٹس وغیرہ ہے وہ قریب بند ہونے کے ہیں. ورنہ ابھی گزشتہ کل میں نے دیکھا کہ 5-6 گھنٹے وہ لوگ سٹریم کرتے ہیں. اس میں بکواس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا, نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ایمان یونین کے جتنے بھائی اور بہن کام کرتے ہیں وہ مدلل کرتے ہیں, یہ سب سے اہم بات ہے. اور جس کی وجہ سے کوئی بھی عالم یا پھر کوئی بھی مسلمان آج تک ایمان یونین کے بارے میں یا پھر ایمان یونین کے جتنے ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں چیز غلط ہے یا پھر انہوں نے یہ چوک کی ہے. ایسا الحمدللہ نہیں ہے, بڑی مضبوطی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ جیسا سیم بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہم تمام لوگوں کا ایمانی فریضہ ہے. میں نے ہمارے علماء کے گروپ میں یہی رکھا تھا کہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ جو کام ہم لوگ نہیں کر پائے الحمدللہ اس کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو کھڑا کیا ہے جو اس وقت جہاد اکبر کہے یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی لفظ استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط جانب ہی ہوں گا اور وہ بات غلط نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اب ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ایکس مسلم جس طرح سپر چیٹس لیتے ہیں تو ہمارے لوگ ویسا نہیں لے رہے ہیں. الحمدللہ اپنا وقت لگا کر اپنا سب کچھ لگا کر زبردست کنٹینٹ لا کر ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ان کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں سب میں شیئر کر دیا ہے. اور بس آپ لوگوں سے بھی ہماری یہی درخواست رہے گی کہ الحمدللہ کہ آپ لوگ بہت کام کیا اور اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور آگے چل کر ایک درخواست میں یہ بھی کروں گا کہ اگر موقع ہو جائے تو یہ جو کام کا طریقہ ہے اس کو اگر باضابطہ طور پر خواص کو بھی اگر سکھایا جائے, جس طرح ہم علماء ہیں, قرآن حدیث کا علم تو الحمدللہ ہے, لیکن یہ جو باطل کو اس وقت جدید طریقے سے باطل کا مقابلہ کرنا, جدید طریقے سے باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے یہ یقیناً ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اس پر بھی آپ کا کچھ کام ہوگا
تو ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر اس کو سیکھیں گے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ کام کریں. جزاکم اللہ. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور علماء کی سرپرستی اور علماء کی نظر ثانی، یہ نظر ثانی کا جو ہے یہ تو ایک ادبی کام ہے، اکیڈمک کام ہے. تو علماء کی سرپرستی اور علماء کی نظر ثانی یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کی طرف سے ستائش کا آنا، تحسینی کلمات آنا، اور آپ کی طرف سے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ علماء میں مقبولیت، اور یہ اللہ کی مقبولیت کی ایک علامت ہے کہ علماء جس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ کام اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور اصل میں عامر بھائی، میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے بتا رہا ہوں، جیسے ہی مجھے آپ لوگوں نے اپنے اسٹریم میں لیا، واللہ میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی. اور چونکہ میں نے بھی یوٹیوب پر کام کیا ہے، کئی سارے ویڈیوز ہم لوگوں نے بنائے، کئی سارے مسائل اپلوڈ کیے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی اسٹریم میں جب میں داخل ہوا تو خوشی کے مارے مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، کیا بولوں کیا نہیں بولوں. بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. آپ لوگوں کے لیے جو دعائیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ دل سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر بالکل دل تک ڈال رہے ہیں. جب پہلی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھے تھے، واللہ بتا رہا ہوں، ایک ہفتے تک میرے دل پر اس کا مکمل اثر رہا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں کے ویڈیوز دیکھتا تھا، آپ لوگوں کے ویڈیوز شیئر کر رہا تھا، آپ لوگوں کے ویڈیوز کے تعلق سے ہی لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. ایک ایسا اثر یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ اثر ہم لوگوں کے سینوں پر اللہ نے ڈالا تھا. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. بہت خوشی آپ لوگوں سے بات کریں. ایک آیت ہے قرآن کے اندر جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، یہ ذرا آیت سنائیے گا اگر جی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا جی وکنتم آگے. على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تعقلون. حضرت اس کا ترجمہ بھی آپ اگر کر دیں تو. جی، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، بس اللہ کی اس محبت والی نعمت کے ذریعے سے آپ لوگ بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور آپ لوگ جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب تھے. فانقذکم منها، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ اکبر. حضرت یہ ہے اس منظر نامے کی تصویر کشی جو اللہ نے کھینچی ہے، کہ اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جس کو اللہ یاد کرواتا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، تمہیں اکٹھا کر دیا. اور ایک جگہ تو آیت ہے حضرت، اس میں کہا کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں پڑ سکتی تھی گرچہ تم زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے، ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. مقصد کہنے کا یہ ہے، ہمارے علماء اور آپ کے توسط سے، چونکہ آپ کا علماء کے اور علمی احباب میں حلقہ احباب میں بیٹھنا ہوتا ہے، میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں، ہمارے اندرونی فروعی فقہی مسالکی اختلاف جو ہیں، ہزاروں برس اس پر ہمارے علماء نے عرق ریزی کے ساتھ، بڑی جو ہے نا وہ فوکس کے ساتھ، بڑی توجہی کے ساتھ اس پر کام کیا ہے. اب اس پر توجہ کر لیں. بڑے بڑے مسائل، دقیق اور بڑے بڑے عمیق مسائل کے اوپر شاندار فتاوی جات تیار کیے گئے. اس کے اوپر علماء کی آراء کو یکجا کیا گیا اور بڑی بڑی شاندار کتابیں تصنیف کی گئیں. اب اس طرف بھی توجہ کر لیں، امت کو ادھر ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے اور علماء، آپ کے ذریعے اور علماء کی توجہ اس طرف دلائے، اور جو ہمارے طالب علم ہیں دین اسلام کے
جو طلباء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توجہ بھی اس طرف دلائے اور اتنا ایک بڑا جال بچھ جائے سوشل میڈیا پر اور فیلڈ کے اوپر کہ جو امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے، انشاءاللہ ادا ہو جائے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ فرض کفایہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو رہا ہے انشاءاللہ، الحمدللہ انشاءاللہ۔ لیکن اس پر جیسا آپ نے بتایا کہ ایک لمبے جال کی ضرورت ہے اور اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ تن من دھن لگا کر انشاءاللہ اس کو کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔